کوئی نہیں. تو میں ان بچوں کو اب آدھا سبق نہیں پڑھانا چاہتا, میں ان کو پورا سبق پڑھانا چاہتا ہوں, تاکہ یہ بچے صرف لوگوں کی اصلاح کا سبب نہ بنے, اپنے ان بزرگوں کی اصلاح کا بھی سبب بنے جن بزرگوں کی تعلیمات کی بنیاد پہ یہ نعرہ بازی کر رہے ہیں, اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے بزرگ ان کے ساتھ کیا ہاتھ کر رہے ہیں, کہ انہوں نے اپنے سارے بابوں کے اوپر پردے ڈالے ہوئے ہیں. لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے, اس کے علاوہ کشف المحجوب کی گستاخانہ عبارتوں کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے, حشت بہشت کی تذکرۃ الاولیاء میں کفریہ عقیدے نبی علیہ السلام کی شان میں صراحتاً گستاخیوں کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے. میرا ٹاپک بدل جائے گا, جسے شوق ہے نا تو مسئلہ نمبر 71B, انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کے 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ جو ہزاروں لوگوں کی اصلاح کا سبب بنا ہے, وہ میری ویڈیو دیکھ لیں. اور میں نے اپنا ریسرچ پیپر ہے ایک اندھا دھند پیروی کا انجام, وہ اس میں نے باقاعدہ پڑھایا ہے 19 گستاخانہ عبارتیں, تو پتہ چل جائے گا ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہوا ہے. تو یہ جو نعرے مار رہے ہیں, میں ان کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو انہوں نے آدھا دین بتایا ہے, لوگوں کے اوپر چڑھنا سکھایا ہے, اپنے قریب بھی نہیں لگنے دیتے. تو اگر آپ واقعی ایمان والے ہیں تو اپنے بزرگوں کے خلاف بھی احتجاج کریں جنہوں نے ان کتابوں میں گستاخیاں لکھی, پیچھے سے آپ کے بزرگوں نے ان کو چھاپا, الٹا ان کو ڈیفینڈ کیا. ان تک ویڈیوز پہنچی ہوئی ہیں. آج بھی جو لوگ کشف المحجوب یوں دکھا کے کہہ رہے ہیں بابا جی نے بڑی خدمت کی ہے, ہم بابا جی کو کچھ نہیں کہتے, لیکن کشف المحجوب میں نبی علیہ السلام کا سکینڈل زید ابن حارثہ کی بیوی کے ساتھ لکھا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. HD کیمرے میں نے بے شمار دفعہ دکھایا ہے, لیکن کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگ رہی. سانپ سونگ گئے سب کو کہ اب تو شرم کریں اس کتاب کو چھاپتے ہوئے. میں نہیں کہتا کہ بابا جی کو کچھ کہیں, چھاپنے والوں کو تو کہیں. ہوستا ہے بابے نے لکھی ہو نہ لکھی ہو, ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. ظاہر ہے وہ 1000 سال پہلے گزرے, ہمیں کیا پتہ ہے ہم کیا فیصلہ کرتے ہیں. نہ ہم ان کی بزرگی کا فیصلہ کرتے ہیں اور نہ بزرگی ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں, اللہ کے سپرد. لیکن یہ لوگ نہیں کر رہے. اچھا وہ دیکھیں بچے کتنے معصوم ہیں. انہوں نے پتہ اعتراض کیا کیا ہے, وہ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ نے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کے ساتھ قادیانیوں کا نام کیوں لیا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ یہ مان رہے ہیں کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ مسلمان ہیں, تبھی وہ کہہ رہے ہیں نا. اگر وہ صرف بریلویت کے پلیٹ فارم سے ہوتے تو وہ یہ کہتے کہ آپ نے ہمارے ساتھ دیوبندی اہل حدیث شیعہ اور احمدیوں کا نام کیوں لیا ہے. انہوں نے صرف کہا کہ ان فرقوں کے ساتھ ان کا نام نہیں لینا چاہیے تھا. مراد یہ کہ یہ معصوم بچے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ باقی فرقے مسلمان ہیں. نہ, آپ کے بزرگ نہیں ان کو مسلمان مانتے. اور اگر آپ کو میری باتوں پہ شک ہے نا, تو آپ پاکستان میں کسی رناؤنڈ عالم سے یہ بات مجھے فتوے میں لکھا دیں یا ویڈیو ریکارڈ کروا دیں. اور آپ اس وقت اپنا لیڈر تو مانے ہوئے ہیں مولانا خادم حسین رضوی صاحب کو, حفظہ اللہ تعالی. میں ان کو بڑی چھوٹی عمر سے جانتا ہوں. 1994 میں جب میری بھی داڑھی بھی نہیں نکلی تھی تو وہ ہمارے گلی کے اندر ایک مسجد ہے, وہاں وہ درس دیا کرتے تھے. اس وقت ان کی داڑھی کالی تھی. آج سے 25 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. اس ٹائم ان کو کوئی نہیں جانتا تھا, میں اس وقت سے. اور یہ ہماری گلی میں جو مدرسہ ہے وہ اسی سے پڑھ کے گئے ہیں, حفظ انہوں نے وہیں سے کیا ہوا ہے, جیلم شہر سے. اسی جب بھی آتے ہیں تو کہتے ہیں میں تو ادھر سے پڑھ کے گیا ہوں. سر جیلم شہر میں آپ کے بعد اور لوگ بھی آ چکے ہیں میدان اول میں, جو آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ پورا دین امت تک پہنچائیں. تو خادم رضوی صاحب کیا یہ لکھ کے دیں گے ہمیں کہ ہاں یہ بھی ہمارے بھائی ہیں؟ یہ تو وہ لکھ دیں گے کہ ایسے نہیں لکھوانا. لکھوانا اس طریقے سے ہے. ہمیں پتہ ہے علماء کی لینگویج میں توریہ آتا ہے. ہمیں یہ لکھ کے دیں کہ ہم ہیں بریلوی لیکن دیوبندی اہل حدیث اور اہل تشیع بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں, اور چونکہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے, اور جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھ لیا اس پہ حدیث بطاقہ فٹ ہو جائے گی. وہ پرزے والی حدیث جو جامعہ ترمذی میں ہے, ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھ لیا, اور بخاری مسلم میں ہے, جس نے ایک دفعہ بھی صدقے دل سے کلمہ پڑھا وہ ایک نہ ایک دن دوزخ سے نکال کے جنت تک پہنچ جائے گا. یہ لکھ کے دیں کہ سارے دیوبندی دنیا کے, سارے اہل حدیث, سارے شیعہ اپنا عذاب بھگت کے ایک نہ ایک دن جنت میں جانے میں کامیاب ہو جائیں گے چونکہ مسلمان ہیں. سر یہ خادم رضوی صاحب فوت ہو جائیں گے, یہ کبھی سٹیٹمنٹ آپ کو لکھ کے نہیں دیں گے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ نہیں مانتے لیکن کہتے نہیں ہیں. اور یہ صرف خادم رضوی صاحب کا مسئلہ نہیں ہے, آپ دوسروں کی طرف بھی آ جائیں. یہی سٹیٹمنٹ اگر آپ الیاس گھمن صاحب کو کہیں نا, ان کی تو میں نے خود تقریر لائیو بیٹھ کے سنی ہے کہ جنت میں صرف دیوبندی جائیں گے.
ان کو کہیں آپ بریلویوں کو کافر سمجھتے ہو؟ کہیں گے نہیں نہیں مسلمان سمجھتے ہیں. ہاں جی. تو سر پھر لکھ کے دیں کہ بریلوی, سارے بریلوی ایک نہ ایک دن عذاب بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے. ایک نہ ایک دن تو سب نے جانا ہے نا جس نے کلمہ پڑھا ہے. تو وہ کہیں گے یہ میں نہیں لکھ کے دوں گا. کیوں؟ سر مسلمان نے تو جانا ہے ایک نہ ایک دن. تو اس کا مطلب مسلمان نہیں مانتے. یہ انہوں نے اپنے چہرے کے اوپر جو میک اپ کیے تھے نا, میں نے گرم تولیے سے اتار دی ان کے میک اپ. اس طرح نہیں کہ ہم مسلمان مانتے ہیں, اس طرح نہیں لکھیں. اس طرح لکھیں گے سارے جنت میں جائیں گے ایک نہ ایک دن عذاب بھگت کے. وہ کہیں گے نہیں ہم جنت کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ یہ نہ فیصلہ نہ کریں, آپ کہیں گے سارا عذاب بھگت کے جو انہوں نے برے کام کیے. چونکہ کلمہ تو ہے نا, تو یہ نہیں مانیں گے. اس کا مطلب ہے وہ کلمہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو سر جو بریلوی علماء دیوبندی اہل حدیث شیعہ کا کلمہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ کس منہ سے قادیانیوں کے بارے میں بات کریں گے؟ جو دیوبندی بریلوی اہل حدیث اور شیعہ کا کلمہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, جو اہل حدیث بریلوی دیوبندی اور شیعہ کا کلمہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, جو شیعہ بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث کا کلمہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ قادیانیوں کو کہیں گے. تو یہ میں نے ان بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. اور یہ نہ سمجھیے گا, وہ بعض لوگ کہتے ہیں او جی آج کل کے ذرا لوگ تھوڑے سخت ہو گئے ہیں, پرانے بزرگ ہمارے بڑے شیر و شکر تھے, آپس میں بڑا احترام کرتے تھے. نہ, کوئی احترام نہیں کرتے تھے. جھوٹ بولا ہے آپ سے. پرانے بزرگوں کی قلم کی سیاہی بھی ابھی خشک نہیں ہوئی ہے. ان کی کتابیں مارکیٹ میں ہیں, جا کے خرید لیں. اعلیٰ حضرت امام حمزہ بریلوی المتوفا 1340 ہجری بمطابق 1921, ان کو 100 سال نہیں ہوئے عیسوی اعتبار سے. ویسے اس ہجری اعتبار سے ہو چکے ہیں, پچھلے سال منایا گیا تھا 100 سالہ جشن اعلیٰ حضرت. انہوں نے کتاب لکھی ہے حسام الحرمین. کتاب کا نام یہ ہے حرمین کی تلوار, نام آپ دیکھ لیں. اس میں انہوں نے 5 علماء پہ کفر کے فتوے لگائے. پہلا غلام احمد قادیانی پہ لگایا, باقی 4 علماء دیوبند پہ, اور اینڈ پہ جا کے انہوں نے گفتگو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہا کہ یہ سب کے سب علماء, ان کے ماننے والے بالاجماع مرتد واجب القتل ہیں. ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر. تو پوری کی پوری دیوبندی جماعت کو انہوں نے, کیونکہ دیوبندی جماعت تو ان کے کفر میں شک نہیں, ان کو یقین ہے کہ ہمارے بزرگ کافر نہیں تھے, سارے کافر قرار دے دیے نا کروڑوں لوگ. اور یہ کتاب آج تک چھپ رہی ہے. اچھا, اس کتاب کے جواب میں نا علماء دیوبند نے ایک کتاب لکھی المہند علی المفند. وہ کہتے ہیں ہم تو بڑے میٹھے ہیں. المہند علی المفند کا مطلب آپ کو پتا ہے؟ المہند کہتے ہیں ہند کی تلوار, علی المفند ایک پاگل سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر. اور سٹھیایا ہوا بابا کسے کہا انہوں نے؟ احمد رضا بریلوی صاحب کو. ہمیں کہتے ہیں ذرا جی آپ کو کہہ دیتے ہیں لال داڑھی والے, تو ان کی تو داڑھی لال ہے نا. مجھے کو کہہ دے وائٹ پگڑی والا, مجھے کوئی برا نہیں لگے گا. آپ کے بزرگ تو ماشاءاللہ اتنے خوش اخلاق تھے, انہوں نے احمد رضا بریلوی کو کہا المفند, پاگل بابا, سٹھیایا ہوا, مینٹل. اور اس میں انہوں نے لکھا کہ احمد رضا بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا. علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر, اپنے علماء کو رضی اللہ عنہم, تو انہوں نے ان کو فارغ کر دیا. تو یہ پرانے بزرگ تھے. سر اب والے تو اللہ کا شکر ہے ضرب عضب اور رد الفساد کی وجہ سے کافی ماڈریٹ ہو چکے ہیں, ان کے سافٹ ویئرز چینج ہو چکے ہیں. پرانے بڑے ڈاڈے سمجھے. تو یہ ان کی لینگویج ہے, میں گھنٹوں اس کے اوپر بول سکتا ہوں. تو میں اپنے ان بچوں سے کہوں گا کہ بچوں یہ جو آپ کو چڑھا رہے ہیں نا لوگوں کے اوپر, آپ لوگوں نے 2 نمبر نہیں بننا اپنے بڑوں کی طرح, بلکہ آپ نے اسی اصول اور مبادی کے اوپر اپنے گھر کی بھی خبر لینی ہے, گستاخانہ عبارتوں کے اوپر بھی, اور اس بات کے اوپر بھی جو آپ کو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ جی وہ باقی فرقوں کے ساتھ نام کیوں لیا. وہ تو باقی فرقوں کے ساتھ جو نام لے رہے ہیں ان فرقوں کو بھی مسلمان نہیں سمجھتے, تو قادیانیوں کے ساتھ یہ کیا بات کریں گے. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں قادیانیوں کے بارے میں گفتگو صرف اس پلیٹ فارم سے ہو سکتی ہے جو غلام احمد قادیانی کے فرسودہ نظریات کا رد بھی اسی طریقے سے کرے, اور اسی مزاج کی باقی باتیں جو باقی بزرگوں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں ان کا بھی رد اسی طریقے سے کرے. یہ نہیں ہے کہ اپنے ابا جی کی باری آئے تو آنکھیں بند کر لے اور دوسروں کو لتاڑے. یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ نام ہے وہابی, نام ہے بابی. میں ہوں مسلم علمی کتابی. ہم نہ سو کالڈ وہابی ہیں, کوئی علمی بات کرے سے وہابی کہہ دیتے ہیں, نہ بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں. ہم علمی کتابی ہیں. یہ علم کی دنیا ہے, آئے علمی طریقے سے بات کریں. جو صحیح بات ہے اس کو صحیح کہیں, جو غلط بات ہے اس کو غلط کہیں.